اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ الفقیر مالہ مباح و دمہ حدر، یعنی کہ فقیر کا مال مباح ہے اور اس کا خون معاف ہے۔ الفقیر مالہ مباح و دمہ حدر، یعنی فقیر کا مال جو ہے مباح ہے اور اس کا خون معاف ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ درویش صادق وہی ہے جو نہ اپنے خون کا دعویٰ کرے اور نہ مال کا۔ اگر کوئی شخص اس کو قتل کرے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ حکم خداوندی ہی تھا۔ جان جانے کو یوں تصور کرے کہ ہماری زندگی اسی قدر تھی۔ انسان سے خون بہا کا طالب نہ ہو، اس کا خون بہا کچھ اور ہے۔ من قتلت فی محبت فانا دیت، یعنی جو میری محبت میں مارا جائے اس کا خون بہا میں خود ہوں۔ من قتلت فی محبت فانا دیتہ، یعنی جو میری محبت میں مارا جائے اس کا خون بہا میں خود ہوں۔ فقیر کے مال پر اگر قبضہ کیا جائے تو وہ سوچ کر الحمدللہ کہے کہ بڑا حجاب سامنے سے دور ہو گیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہاء کے مذہب میں زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ 200 درہم پر جب سال گزر جائے تو 5 درہم نکالتا ہے، اور فقراء کے مذہب میں یہ ہے کہ جو کچھ مال و دولت ہو سب کچھ راہ خدا میں لٹا دے، اس کے بعد جان عزیز شکرانہ میں پیش کر دے۔ نوادر الاصول میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خاص امت کو 1000 جزو پر تقسیم کیا، بعد وہ دنیا ان کے سامنے پیش کی گئی تو 900 جز دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج دانا چھٹیں گے تو کل کاٹیں گے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ہونا چاہیے۔ اب رہے 100 جز تو ان کے آگے عقبہ لائی گئی تو 99 جز نے عقبہ کی طرف میل کیا۔ ان کا خیال ہوا کہ خداوند عز و جل نے اس کو ملک کبیر کہا ہے، بندہ حقیر کے لیے ملک کبیر بہت کافی ہے۔ رہ گئے 10 جزو تو ان کو بلا اور امتحان میں جب مبتلا کیا گیا تو ان میں سے 9 جز نے کہا انی مسنی الضر، یعنی مجھ کو نقصان نے چھو لیا، تو ان کے لیے یہ ابتلا اور مصیبت باعث حجاب ہو گیا۔ آخر میں صرف 1 جزو باقی رہ گئے، ان کو حضرت سمدیت سے خطاب ہوا کہ مطلوب تمہارا کیا ہے اور محبوب تمہارا کون ہے؟ ایک زبان ہو کر سب چینک اٹھے، انتا معبودنا و مقصودنا، انتا مطلوبنا و محبوبنا، یعنی تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میرا مطلوب ہے اور تو ہی میرا محبوب بھی ہے۔ تو رب العالمین کی ندا ہوئی، وانتم محبائی وانتم اصدقائی، یعنی بے شک تم میرے محبوب ہو، بے شک تم میرے دوست ہو۔ انتم محبائی وانتم اصدقائی۔ نقل ہے کہ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کا عہد مبارک میں انتقال ہوا تو 1 دینار ان کی گدڑی میں پایا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ان کو ایک داغ دیا جائے گا۔ دوسری دفعہ ایک اہل صفہ نے رحلت فرمائی تو 2 دینار نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے 2 داغ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی لا استغفر اللہ فی الیوم مائۃ مرۃ، یعنی کہ میں روزانہ 100 مرتبہ طلب مغفرت کرتا ہوں، یعنی توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ فرماتی ہیں کہ استغفر اللہ من قلت صدق فی قولی استغفر اللہ، یعنی کہ میرے استغفر اللہ کہنے میں سچائی بہت کم ہے، میں اس سے خدا سے استغفار طلب کرتے ہوں۔ استغفر اللہ منی قلت صدقی فی قول استغفر اللہ، یعنی کہ میرے استغفر اللہ کہنے میں سچائی بہت کم ہے، میں اس سے خدا سے استغفار طلب کرتے ہوں۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمم عن الدنیا وجالا فترتک الموت، یعنی کہ دنیا سے روزہ رکھو اور موت سے افطار کر لو۔ سمم عن الدنیا وجالا فترتک الموت، یعنی کہ دنیا سے روزہ رکھو اور موت سے افطار کر لو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا یومۃ ولنا فیہا صومن، یعنی کہ دنیا در حقیقت ایک دن سے زیادہ نہیں ہے
اور ایک دن کا روزہ کیا دشوار ہے، یعنی کہ اس ایک دن کو محنت و مشقت، عبادت و ریاضت میں ہی گزار دینا چاہیے اور حصول و مقصود کے لیے ہر ممکن کوشش کر لینا چاہیے۔ من قتلہ محبتی فدیتا رویتی، یعنی کہ جو کوئی میرے محبت میں قتل ہوا اس نے میرا دیدار کر لیا، مطلب یہ کہ شہیدان محبت کا خون بہا میری رویت ہے، دیدار ہے۔ صفحہ نمبر 238 مکتوبات الصدیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو عمل کے انسان کرتا ہے اس کا اجر 2 گنا ملے گا، یہاں تک کہ 1 کا 70 تک اضافہ ہوگا، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا خاص میں ہی دوں گا اور اس کی جزا میں خود ہوں گا۔ صوفیہ اکرام جب چاہتے ہیں کہ کلام الہی کا دل میں سنیں تو 40 روز بھوکے رہتے ہیں، یعنی روزے کا چلہ کرتے ہیں، 30 دن کے بعد افطار کرتے ہیں اور پھر 10 روزہ اور آب و دانہ بغیر کھائے پیے رہتے ہیں، یعنی کل ملا کر 40 روز مسلسل بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ تو ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خداوند قدوس جل وعلا ان کے دل میں خلوت میں باتیں کرتا ہے۔ ان کی ایک اصل زبردست ہے، اور انبیاء کے لیے جو چیزیں بظاہر روا ہیں اولیاء کے لیے بااسرار جائز ہے۔ مریدین میں 3 صفت لازمی ہونی چاہیے: جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو نہ سوئے، جب تک ضرورت نہ ہو بات نہ کرے، اور جب تک فاقہ نہ ہو وہ نہ کھائیں۔ یہ مریدوں کے 3 صفتیں لازم قرار دی گئی ہیں۔ کشف المعجوب میں داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزہ جوارے کے لیے بلا ہے، اور دل کے لیے صفا ہے، اور جان کے لیے ولا ہے، اور سر کے لیے بقا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریف بانی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے شکم کو گرسنا، جگر کو تشنا اور بدن کو برہنا اور خستہ رکھو تو امید ہے کہ اپنے پروردگار کو کھلم کھلا دیکھو گے۔ تم اپنے شکم کو گرسنا، جگر کو تشنا اور بدن کو برہنا اور خستہ رکھو۔ عربی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جوعوا بطونکم وازلما والبادکم وعزا واجسادکم لعلکم ترون ربکم عیانا۔ اس کا مطلب یہی ہوا جو اوپر بیان کیا گیا کہ تم اپنے شکم کو خالی رکھو، جگر کو پیاسا رکھو، بدن کو ننگا رکھو اور خستہ حال میں رکھو، تو کیا ہوگا؟ امید ہے کہ اپنے پروردگار کو کھلم کھلا دیکھو گے، تجلیات الہی سے محظوظ ہو جاؤ گے۔ اس کی تصریح میں مخدوم بابا بیائی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس عالم میں دل کی آنکھ سے ایسا دیکھو گے کہ شاید وہ باید مثلاً جس کو اس عالم میں لقا ہوئی وہ پہنچ گیا، اور جو پہنچا اپنا شناسہ ہو گیا، وہ فنا کے مقام سے گزر کر بقا کے مقام سے بھی گزر گیا، یہاں تک کہ انوار و رخسار و محبوب نے برق طور کا کام کیا اور جلا کر خاکستر بنا دیا۔ جس وقت عارف سالک اس مقام پر آتا ہے اس وقت کسی عبادت کی اس کے طرف نسبت کرنا گمراہی کے دائرے میں آتا ہے، اور اس حال میں کچھ اشارہ کرنا اس طرف اندھا پنی کہا جائے گا۔ میں نے ایسے مقام میں اس کو عبادت و ریاضت سے نسبت دینا بیوقوفی ہوگی۔ ان للہ وسبعین الف حجابا من نور لو کشف احدا لہن لا حرکت سبحات وحبہ ما ادرکہ بصرہ، یعنی کہ اللہ کے لیے 70,000 نور کے پردے ہیں، اگر ایک بھی کھلا تو جلا دے گی، اس کے چہرے کی کرن اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ان للہ سبعین الف حجاب من نور لو کشف احدا لہن لا حرکت سبحات وحبہ ما ادرکہ بصرہ، یعنی کہ اللہ کے لیے 70,000 نور کے پردے ہیں، اگر ایک بھی کھلا تو جلا دے گی، اس کے چہرے کی کرن اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یعنی کہ جب بادشاہ کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر ڈالتے ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو علم المصلی ما منا یناجی ما التفت، یعنی کہ اگر نماز پڑھنے والا یہ جان لے کہ کس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے تو ہرگز کسی کے طرف متوجہ نہ ہوگا۔
لو علم المصلی ما منا یناجی ما التفت، یعنی اگر نماز پڑھنے والا یہ جان لے کہ کس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے تو ہرگز کسی کے طرف متوجہ نہ ہوگا۔ ایسی نماز پڑھنے والا ایسی نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت فانی صفت ہو جاتا ہے، اور فانی صفت کو غیر کے ساتھ التفات ناممکن ہے۔ مثلا حضرت علی کی نماز کہ تیر نکل گیا اور خبر تک نہ ہوئی۔ در عشق نماز بے رکوع است و سجود، یکساں است درد مومن ترسا جہود، چون قبلہ بجز جمال معشوق نبود، عشق آمد و محو کرد ہر قبلہ کے بود۔ یعنی کہ عشق کی نماز بغیر رکوع اور سجود کے ہوتی ہے، یہاں مومن و کافر یہودی وہ ترسا سب برابر ہیں، اور سوائے معشوق کے رخ کے جہاں کوئی سجدہ گاہ نہیں ہے، عشق کے آتے ہی جتنے کعبے تھے سب مٹا دیے گئے۔ مایا شادہی است این مادن جود و کرم، قبلہ معروع و دوست قبلہ ہر کس حرم، یعنی کہ بخشش و کرم کا خزانہ ساری خوشیوں کا سرمایہ، سب لوگوں کا سجدہ گاہ تو خانہ کعبہ ہے، مگر میرا قبلہ دوست کا چہرہ ہے، یعنی رخسار یار ہے، اور جس کا قبلہ معشوق کا روح منور ہو وہ ہر وقت نماز کے مزے میں ہے۔ وفی صلاتہم دائمون، وہ لوگ ہمیشہ نماز میں ہیں۔ سلطان المحققین قطب بہار خواجہ شیخ مخدوم جہاں مخدوم الملک حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ چشتی فردوسی منیری بہاری رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں کہ حفظہ رکت نماز از دل و جہاں مل کے شہردہ ہزار عالم ران، یعنی کہ 17 رکعتیں دل و جان سے اگر ادا کی جائیں تو اس کو 18,000 عالم کی ملکیت سمجھنا چاہیے۔ حفظہ رکت نماز از دل و جان مل کے شہردہ ہزار عالم ران، یعنی کہ 17 رکعتیں دل و جان سے اگر ادا کی جائیں تو اس کو 18,000 عالم کی ملکیت سمجھنا چاہیے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جب مرید کے نماز و نیاز میں اجتماع ہو جاتا ہے اس وقت مرید حالت تفرقہ سے راہبری نور نماز مقام جمع میں پہنچتا ہے۔ اب اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ بدن اس کا مقابلہ کعبہ اور دل برابر اور سے اعلیٰ، اور لطیفہ سر اس کا مشاہدہ رب العزت میں غرق ہوتا ہے۔ نماز کیا چیز ہے اور اس میں کیا کیا راز و نیاز ہے، اس لیے اس کا سخت ادب درکار ہے۔ ہرگز بے باکی یا آزادی کے ساتھ نماز کے حضور میں قدم نہ رکھنا۔ 1,24,000 پیغمبران علیہ السلام جو کہ گوہر نبوت و عظمت ہیں، سمجھو کہ اسی خلت کی آرزو میں ان کی عمر بسر ہو گئی، اور نقاب خاک ڈال کر منہ چھپا لیا کہ نماز کی معراج کمال تک کسی طرح پہنچے، نماز کی معراج کمال تک کسی طرح پہنچے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی خواہش اور ان کی تمنا رہی تھی۔ نماز نفل ہو یا تلاوت قرآن شریف ہو یا ذکر و فکر ہو، جو ہو، یہ اختیار اس کو کس وقت ہے جب پیر حاضر نہ ہو، اور اگر پیر موجود ہو تو خود سے کسی وظیفہ کو اختیار کرنے کو حق مرید کو حاصل نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 228 پر مخدوم بابا کہتے ہیں کہ نماز نفل ہو یا تلاوت قرآن شریف ہو یا ذکر و فکر ہو، جب یہ اختیار اس کو ہے مگر یہ کس وقت ہے جب پیر موجود نہ ہو، لیکن جب پیر موجود ہو تو یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، ان کے صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر دولت صحبت کسی صاحب دل کے میسر نہ ہو تو کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ روزانہ ایک جزو یعنی ایک باب ان کے کتابوں کا یا ان کے تذکرہ کا یا ان کے اقوال کا آدمی کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ صفحہ نمبر 226 پر لکھتے ہیں مکتوبات صدی میں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر دولت صحبت کسی صاحب دل کو میسر نہ ہو تو کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے، یعنی اگر کسی پیر بزرگ کی صحبت آپ کو میسر نہیں ہو تو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ روزانہ ایک جز اور ایک پارٹ ان کے کتابوں کا یا ان کے ذکر کا یا ان کا تذکرے کا، چاہے آڈیو ویڈیو کچھ بھی ہو، ان کے اقوال کا مریدوں کو ضرور پڑھ لینا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ حضرت مخدوم بابا کا خاص وصیت ہے۔
برادر عزیز، اگر کوئی صاحب دل تم کو قبول کرے تو اس وقت تم البتہ سچے مرید کہے جا سکتے ہو کہ تمہاری جان اس کے عشق میں جل کر خاک ہو جائے۔ جب تم اس طرح خاکستر ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں اکسیر بنا کر اٹھا لے گا۔ آپ نے لکھا ہے کہ مرید کو دن رات اسی کی فکر ہونی چاہیے کہ رسم و عادات کو کس طرح چھوڑا جائے، رسم و عادات کو کس طرح چھوڑے تاکہ نیت درست ہو جائے، اور اس کے اعمال و افعال رسم و عادات سے اس وقت جدا ہوں گے جب کسی شیخ کے جوتوں کی خدمت کرے گا اور جو کچھ بھی کرے کسی بزرگ کے حکم سے کرے۔ یعنی ایسی صورت میں اگرچہ اس کے کام مکر و نفاق اور عادات سے ملے ہوں گے، مگر چونکہ ایک بزرگ کے فرمان کے اندر ہے اس لیے اس کا انجام خلوص ہی ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اعمالکم وتکن ينظر الی قلوبکم ونیاتکم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور کاموں کو نہیں دیکھتا مگر تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اعمالکم ولکن ينظر الی قلوبکم ونیاتکم وَيَحْشَرُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ نِيَاتِهِمْ، یعنی کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ان کی نیتوں پر ہی ہوگا۔ جانتے ہو صدق نیت کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اخلاص کی شاخ سے پھوٹتی ہے، جس طرح شعاع آفتاب سے اور ذو آگ سے نمایاں ہوتی ہے۔ نیت جب دنیا کے لگاؤ سے پاک ہو جاتی ہے تو اس گروہ کے لوگ یعنی اہل تصوف اس کو اخلاص زاہدانہ کہتے ہیں، اور جب آخرت کی بھی لگاؤ سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کو اخلاص عارفانہ کہتے ہیں۔ دنیا کے لگاؤ سے پاک ہو گئی نیت تو اخلاص زاہدانہ، اور آخرت کے لگاؤ سے اگر نیت پاک ہو گئی تو اخلاص عارفانہ کہتے ہیں۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جس شخص میں جتنا علم ہوگا اور جیسی معرفت ہوگی نیت کی درستگی اسی مرتبے میں ہوگی۔ یقیناً مندرجہ بالا باتوں کے تفصیل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ دل میں اس کی خواہشات اور محبت دنیا غالب ہے، اور اس صورت میں جو بھی فعل اور عمل اس سے صادر ہوگا دنیاوی ہی ہوگا، کچھ نہ کچھ اس میں ضرور دنیاوی غرض پوشیدہ ہی رہے گی، ہر چند کے نماز ہی کیوں نہ پڑھتا رہے اور روزہ ہی کیوں نہ رکھے۔ ایسی عبادت اور ریاضت کا پھل خسارت اور حرمان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا شخص ہے کہ اس کے دل میں چاہ اور محبت آخرت کی غالب ہے، اور صورت میں جو عمل اس سے وجود میں آئے گا اخروی ہی ہوگا۔ درستگی نیت کے باعث ان کا کھانا پینا، اس کا سونا بیٹھنا بھی عبادت سے خالی نہیں ہوگا، بہشت اس کے لیے آرام گاہ ہے۔ اور تیسری جماعت کے ایک اور لوگ ہیں جس کا نام سلطان ہمت ہے، نہ دنیا میں ان کا قدم جمتا ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کا سر الجھتا ہے۔ حضرت حق کے سوا مقصود و مطلوب اور مقصود ہی کچھ دوسرا نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ۔ جب تک اس دنیا میں ہو درد و بلا کی کڑیاں جھیلتے رہو، غم و اندوہ کی سختیاں اٹھایا کرو۔ کوئی سرسری باتیں نہیں ہیں، ان میں بہت اسرار پوشیدہ ہوتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ راہزن ہے، ڈاکو ہے، ڈکیت ہے، مگر حکم ہوتا ہے اس کو لاؤ، یہ میرا مقبول بندہ ہے۔ اور بلم باہور جس نے 400 سال تک ریاضت و مجاہدہ کیا ہے اور سجادہ نسی رہا، حکم ہوا کہ اس کو دور کرو کہ راندہ درگاہ ہے۔ عمر نے اگرچہ بت پرستی کا شیوا اختیار کیا مگر ہم اس کو چاہتے ہیں۔ عزازیل اگرچہ 7 لاکھ برس تک عبادت کر چکا ہے، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ مردود بارگاہ ہے۔ جب بادشاہ دنیا کو اختیار حاصل ہے کہ ایک کو وزیر اور ایک کو دربان اور ایک کو چرواہا بنائے، تو وہ مالک دو جہاں جس کو چاہے دین کی دولت عطا کرے، وہ چاہے تو جلاہوں، خاک روبوں، کنجڑوں، ظالموں اور حرام خوروں کی جماعت سے کسی کو قبول کر لے۔ وہ چاہے تو جلاہوں، خاک گروبوں، کنجڑوں، ظالموں اور حرام خوروں کی جماعت سے کسی کو قبول کر لے۔ یہ کہنے کی کسی کو طاقت نہیں کہ ایسا کیوں کیا۔ صفحہ نمبر 220 پر مختوم باوا لکھتے ہیں، توحید ہر موحد کی توحید کو کہتے ہیں، مگر ایک شخص کی توحید سے دوسرے شخص کی توحید کو اتنا فرق ہے جیسے فرش سے عرش کو۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کی توحید دوسرے شخص کی توحید میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ صفحہ نمبر 220 پر مختوم باوا لکھتے ہیں،
طریقت کا منشا یہ ہے کہ دل آئینہ کی طرح مصفا اور منور ہو جائے تاکہ اس میں عالم خلق اور عالم ارواح کا عکس نظر آنے لگے، اور صاحب طریقت زمرہ عوام سے نکل کر خواص کی صفات سے آراستہ ہو جائے۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا اندیشہ ہمارے دل پر گزرتا ہے تو ہم وضو کرتے ہیں، اور جب اندیشہ عقبہ کا آتا ہے، آخرت کا آتا ہے، جنت کا آتا ہے تو غسل کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا محدث ہے، اس کا اندیشہ حدث کے درجے میں ہے، حدث کے بعد وضو کرنا واجب ہے، اور عقبہ شہوت کا محل ہے، وہ جنابت کا درجہ ہے، اس لیے غسل واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا میں عمر ابدی چاہتے ہیں تاکہ اہل بہشت نعمت بہشت میں مشغول رہیں، اور ہم بلائے دنیا میں گرفتار رہ کر حفظ آداب شریعت پر قائم و دائم رہیں۔ یہ حضرت ابراہیم خاص فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا میں عمر ابدی چاہتے ہیں، خوب لمبا عمر چاہتے ہیں، اور دنیا میں ہم زیادہ سے زیادہ جینا چاہتے ہیں تاکہ اہل بہشت نعمت بہشت میں مشغول رہیں، بہشت والے لوگ جنت میں موج مستی کریں، اور ہم دنیا کے بلا میں خوب گرفتار رہیں، اور اتنا گرفتار رہیں کہ آداب شریعت اور حفظ آداب شریعت کو بچاتے رہیں اور اس پر قائم رہیں، اور یہ میرے لیے مصیبت، میرے لیے ہی بہتری ہے اس میں۔ سنو کہ مقام طہارت بغیر کثیر مجاہدہ کے مرید کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور بہترین قسم کا مجاہدہ طہارت ظاہر کے آداب میں نگہداشت ہے، اور ہر حال میں بقدر وسعت ثابت قدم رہنا ہے، اس لیے کہ ظاہر کو باطن سے خاص لگاؤ ہے۔ حضرت خواجہ بایزید قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ نفاقن العارفین افضل من الاخلاص المریدین، یعنی کہ عارفوں کا جو نفاق ہے، نفاق مانے کیا؟ جھگڑا، نہ اتفاقی، عارفوں کا جو نفاق بھی ہے وہ مریدوں کے اخلاص سے بہتر۔ اللہ اکبر، سوچو کتنا فرق ہے۔ اگر کوئی عارف ہے اور وہ اگر وہ نفاق میں مبتلا ہے تو وہ مرید کے اخلاص سے کئی گنا افضل، اس لیے کہ وہ عارف ہے، کیونکہ مرید کے لیے جو ترقی مقام کا درجہ ہے وہ کامل کے لیے حجاب ہے۔ جو ترقی مقام کا درجہ ہے، جو مرید کے لیے جو ترقی مقام کا درجہ ہے وہ کامل کے لیے کیا ہے؟ حجاب کا درجہ ہے۔ مرید کی ہمت کا تقاضا یہ ہے کہ کرامت حاصل ہونا چاہیے، اور کامل کی ہمت اس کی مقتضی مکرم ملنا چاہیے، یعنی کامل کی جو ہمت ہے وہ بالکل بہت جدا گانا ہوتی ہے، کامل کی ہمت اس کی مقتضی کے مکرم ملنا چاہیے، یعنی جو مرید کے لیے ترقی ہے وہ کامل کے لیے پردہ اور حجاب ہے۔ صفحہ نمبر 218۔ جس طرح طہارت جسمانی کے بغیر نماز درست نہیں، اسی طرح طہارت دل کے بغیر اللہ کے معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح بدنی طہارت کے لیے پاک پانی چاہیے، دل کی طہارت کے لیے پاک توحید کی ضرورت ہے، پاک توحید کی ضرورت ہے، نہ کہ ملوث کی۔ عقل حلال، صدق مقال، جملہ حواس کا معیشت و خلاف سے پاک ہونا، اور دل کا اوصاف ذمیمہ، بغض و حسد و کینہ وغیرہ سے پاک رہنا ہے۔ اجمالاً 3 قسم کے طہارت ہوتی ہے: تن، جامہ، لقمہ۔ جب وہ حلال ہو گیا تو مرید نے ایک قدم دین کی راہ طے کر لی۔ تن، جامہ اور لقمہ، یہ 3 چیزیں اگر حلال ہو گئی تو مرید نے ایک قدم دین کی راہ طے کر لی۔ حواس خمسہ جب خلاف معصیت سے پاک ہوئے تو 2 قدم راہ ملے۔ حواس خمسہ کو پاک کیا تو 2 قدم ہوئے، اور جب دل اوصاف ذمیمہ سے پاک ہوئے تو مرید نے 3 قدم راہ طے کر لی۔ دل کو اوصاف ذمیمہ سے، گندے صفات سے پاک کرنا ہوگا، تب کیا ہوگا؟ 3 قدم چلے۔ توبہ کی حقیقت یہاں پر جا کر کے کھلتی ہے 3 قدم پر، اور مرید حقیقتاً اس مقام پر پہنچ کر تائب ہو جاتا ہے، یعنی پلیدگی اور آلودگی دور ہو گئی اور پاکی ظاہر ہو گئی۔ مطلب پہلا قدم، 2 قدم اور 3 قدم پر بالکل صحیح کہا انہوں نے، اوصاف ذمیمہ، اور 3 قدم پر صاف ہو۔ پہلا قدم پر تن کی صفائی، جامہ کی صفائی، لقمہ کی صفائی، اور 2 قدم میں حواس خمسہ کی صفائی، عادات کی صفائی، اور 3 قدم میں اوصاف ذمیمہ کی صفائی۔ تب جا کر کے یعنی پلیدگی اور آلودگی دور ہو گئی اور پاکی ظاہر ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔